کامیابی کا دن قیامت کا دن ہے. اس دن سامنے ہوگا کون کامیاب ہے کون ناکام ہے. اس لیے ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت کے دن کو سامنے رکھے کہ قیامت کے دن مجھے کامیابی کا فیصلہ ملے، ناکامی کا فیصلہ نہ ہو. اللہ اکبر. اس لیے کہ وہ فیصلہ جو ہے جس کی کامیابی کا فیصلہ کروڑہ برس کامیابیاں چلیں گی، اور جس کی ناکامی کا فیصلہ ہوگا تو کروڑہ برس کی مصیبتوں میں رہے گا، کبھی مصیبتیں ختم نہیں ہوں گی. تو بھائی ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت کے دن کو سامنے رکھے کہ میرے لیے قیامت میں کیا فیصلہ ہوگا اور کس پر ہوگا. تو کامیابی کا دن جس دن کھلا اعلان ہوگا، ناکام اپنی ناکامی کو سامنے دیکھے گا، کامیاب اپنی کامیابی کو دیکھے گا، تو وہ قیامت کا دن ہے. اس لیے ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت کے دن کی کامیابی کو سامنے رکھ کر چلے. اور فرمایا ایمان کا حصہ ہے کہ اچھی برے حالات کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں، اس پر یقین ہو کہ دنیا میں بھی جو حالات آتے ہیں وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق آتے ہیں، اور طبیعت کے خلاف جو حالات آتے ہیں وہ بھی اللہ کے فیصلے سے آتے ہیں. اس لیے اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا کہ جو کچھ اللہ نے مقرر کیا ہے وہ حق ہے. اچھے حال آئیں تو الحمدللہ پڑھنا، اور مشقت کے حالات آ جائیں تو وہ بھی اللہ کے فیصلے سے. تو اللہ کے فیصلے سے جو آیا ہے تو وہ حق ہے، اس سے حق مانے، اور اعلیٰ درجہ ہے کہ مشقت کے حالات پر بھی الحمدللہ پڑھیں. اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہر فیصلہ قابل تعریف ہے. تو جو اس حال والا بنے گا تو یوں آتا ہے قیامت میں جب سارا مجمع ہوگا تو اعلان ہوگا وہ کون ہے جو ہر حال میں الحمدللہ کہتے تھے. تکلیف آئی تو بھی اللہ کے فیصلے سے، بیماری آئی تو بھی اللہ کے فیصلے سے آئی، الحمدللہ اس کا فیصلہ قابل تعریف ہے. کوئی مشقت آئی تو اللہ کے فیصلے سے سمجھ کر الحمدللہ پڑھیں گے تو قیامت میں اعلان ہوگا وہ کون ہیں جو ہر حال پر الحمدللہ کہتے تھے. جو مصیبتوں کے وقت بھی اللہ کا فیصلہ سمجھ کر الحمدللہ کہنے والے ہوں گے وہ کھڑے ہوں گے. جب وہ کھڑے ہوں گے تو حکم ہوگا جاؤ تمہارا کوئی حساب نہیں، بغیر حساب کے جنت میں جاؤ. تو تقدیر پر تکلیف کا حال آ گیا، وہ بھی اللہ کے فیصلے سے آیا ہے، اس لیے اس پر بھی الحمدللہ کہنا. کوئی حال بھی اس کے فیصلے کے بغیر نہیں آ سکتا. باقی یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں، تکلیف والے حال مانگنے نہیں، آ جائے تو اس پر راضی رہنا، الحمدللہ کہنا، اور اللہ پاک سے تکلیف والے حال کے دور ہونے کی دعا مانگنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتلائی ہیں تو تکلیفی حالات سے بچنے کے لیے ہیں. تو بہرحال تقدیر پر کامل ایمان ہو، کوئی حال بغیر اللہ کے فیصلے کے نہیں آتا. اور روزی کے بارے میں بھی پورا یقین ہو کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ملے گی، اس سے ایک دانہ نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا. ہر ایک کے جس کے بچے جتنے بڑھیں گے، اب یہ نہیں کہ وہ میری کمائی جو چل رہی ہے آج کنبہ بڑا ہو گیا تو مشقتیں آئیں گی، نہیں، جو بچہ آتا ہے اس کی روزی اس کی قسمت میں لکھی ہوئی آتی ہے ہر ایک کا. جیسے وہ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماں کے پیٹ میں بچے کا جسم مکمل اللہ کی قدرت سے بن جاتا ہے 4 مہینے میں، تو فرشتہ روح لاتا ہے، اس کی روح ڈالنے سے پہلے 4 باتیں لکھی جاتی ہیں کہ دنیا میں اس کا کتنا وقت رہنے کا ہوگا. اگر ایک دن لکھا ہے کہ 24 گھنٹے دنیا میں یہ زندہ رہے گا پھر مر جائے گا، تو وہ بچہ 24 گھنٹے زندہ رہ کر چلا جائے گا. جتنا وقت دنیا میں لکھا ہے اس سے 1 منٹ نہ زائد ہو سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے. دنیا میں رہنے کا وقت لکھا جاتا ہے، روزی اس کو کتنی ملے گی،
وہ بھی اس وقت لکھی جاتی ہے، اس سے نہ ایک دانہ زیادہ ہوگا نہ کم ہوگا۔ یہ نہیں کہ بھئی فلانی لائن پر اسے چلائیں یہ بہت کمائی والا بنے گا، بالکل وہی اسے ملے گا جو قسمت میں لکھا ہوا۔ یہ آج یعنی مسلمانوں میں بہت آ گیا کہ آخرت کی تیاری کی طرف نہیں لگاتے، دنیا میں مال اسباب کس لائن پر زیادہ ملے گا اس لائن پر چلاؤ، اور جس لائن پر بھی چلاؤ جو اس کا مقدر ہے وہی ملے گا، اس سے ایک دانہ نہ کم ہوگا نہ زیادہ۔ وہ تو روزی کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور روح ڈالنے سے پہلے ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کی روزی کیا ہے۔ اور کبھی کہتے ہیں بہت سارا کئی کماتے رہتے ہیں، وہ جتنی اس کی کمائی اور قسمت دوسروں کی ہوتی ہے وہ کچھ بھی نہیں استعمال کر سکتا، دوسری ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کی روزی تو وہ ہے جو وہ استعمال کرے۔ تو روزی لکھی جاتی ہے، ایک دانہ کم نہیں ہوگا زیادہ نہیں ہوگا، اور عمر بھی لکھی جاتی ہے۔ پھر کام کیا کرے گا وہ بھی اللہ جانتے ہیں، وہ بھی لکھے جاتے ہیں، یہ کام کرے گا یہ کرے گا، اور اس کا مرنے کے وقت حال کیا ہوگا، اللہ کو راضی کر کے نیک بخت بن کر مرے گا یا اللہ پاک کو ناراض کر کے بدبخت بن کر مرے گا۔ اس لیے کہ اللہ جانتے ہیں کہ موت کے وقت اس کا حال کیا ہوگا، وہ اس وقت فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ چاروں فیصلے روح ڈالنے سے پہلے لکھے جاتے ہیں۔ تو بھائی تقدیر پر کامل ایمان رکھنا، ہر ایک کے بعد جو حالات آئیں گے جو لکھے ہیں وہ آئیں گے۔ اس لیے برکتیں جو آئیں گی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر آئیں گی۔ تو دنیا اعمال کی جگہ ہے، مال اسباب امتحان ہے، تو بہرحال ایمان کیسا ہے؟ تقدیر پر کامل ایمان، اور پھر ہمیشہ کی زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ موت کے بعد زندگی ضرور ہے، اور وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، اس میں کام نہیں ہے۔ جو تو اللہ پاک کو راضی کر کے کامل ایمان سیکھ کر جائے گا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، کامیابی کا سامان محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتلائے ہیں وہ کامیابی کا سامان ہے۔ پہلے اس پر یقین کامل، پھر ان اعمال کو سیکھنا، قرآن حدیث میں اس کی تفسیر